تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ استقبال کیجیے اعلیٰ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری، حق فضل، حق فضل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے فیضان محبت، تیرے کرام کے بعد اور اللہ سے کیا مانگوں اسی نام کے بعد۔ عزیزان من، سب سے پہلے تو ایک عرض کر کے میں آگے چلوں گا کہ میں اس دروازے پر آیا ہوں جس کا مقام جو میں سمجھتا ہوں، جو میری سمجھ میں آیا اپنے دادا اپنے پیر کے زبان سے، کہ میاں محمد حسین نہ صرف خلیفہ مرید بلکہ حضرت کلیامی کے رازوں میں سے ایک راز تھا۔ حضرت کلیامی کا یہ کہنا، تو می چنگا لگنا ہے، تو روز ماڑے کو لچیا کر۔ صوفی آ گئی، حضرت پردہ فرما گئے، یہاں پہ دنیا حالات کو ختم کر کے بات کرتی ہے، وہاں سے چشتی روحوں کی پرواز کی بات کرتے ہیں، وہاں سے اپنے معیار کی بات کرتے ہیں، وہاں سے اپنی ترتیب کی بات کرتے ہیں۔ اور ترتیب جب بولی تو حضرت کلیامی کی دو چیزیں میں حیران ہوتا ہوں۔ سن 37 میں ظاہری مٹیریل کا بنا ہوا گنبد وہ رقص کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی جڑا بھی سکتا ہوا، اور فیضان کی ترتیب جب دیکھتا ہوں، محمد حسین کیا ہوئی گیا سے چلے گئے ہیں، تو بڑھا ہوئی گیا ہے، تو ڈاریاں مار سے قطب کے ابدال تاڑے تھلے رہا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے دروازے پہ آیا ہوں، کہ جس کے گلے کا صافہ جب ہلتا تھا تو جا کے پرواز حضرت کلیامی کے قدموں میں ختم ہوتی۔ میں تو اس دروازے پہ آیا ہوں، اور میں جس ترتیب سے آیا ہوں، بعض لوگ مجھے کیا دیکھیں، کیا سمجھیں، کس طرح کریں۔ حضرت میاں صاحب کی تجدید ولایت ایک ہوتی ہے اور دور کی نبض ہوتی ہے، اور میاں منیر اس گلشن کے پھول نے وہ کر کے دکھائی، اور جب وہ پھول مہکا، اس مہک میں جب کلیام پہنچا تو آگے بھی وہ پھول بیٹھا تھا جس کو سائیں میرا بخش کہتے ہیں، جس نے میاں منیر کو پہچان کے کہا تھا تو وہ ہے جس دربار کی رنگ دوبارہ لائی۔ میں تو اس رشتے سے یہاں پہ جب بلاتے، اور یہاں پہ میں مشکور ہوں، اللہ نے صحت سے نوازا۔ ہمارے بزرگ جہانگیر صاحب کو پچھلے سال آپ نہ آ سکے، بہاریں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کے جو لوگ اس خدمت پہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ نصیر صاحب محبت والا شخص، سارا سال میں دیکھتا رہتا ہوں، اپنے والد کے وہ جو گز لگے ہوئے ان پہ باغ پہ جب حضرت کلیامی کے قدموں میں پہنچتا ہے تو ایک ہی دعا کے لیے کہتا ہے، دعا کرے اللہ میں سبر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی خدمت کو بھی اس دروازے پہ اپنے باپ دادا کے نام پر پورا فرمائے۔ یہاں پہ آستانہ علیہ رتیال شریف سے بھی تشریف فرمائے ہمارے فاضل نقشبندی صاحب، دیگر دوست احباب۔ نبی صاحب کو میں نے بڑے عرصے بعد دیکھا، ان کی میگی آنکھیں میں دیکھ رہا تھا، بڑے عرصے بعد۔ رحمان صاحب کو میں نے دیکھا تھا، شاید پہنچ گئے، اور چند باتیں میری اسد میرے سامنے بیٹھے، باقی اس خاندان کے لوگ بھی دیکھیں۔ یہاں پہ ترتیب میں خوشبو گنج شکر بھی محسوس ہوتی ہے، حضرت کلیامی کا فضل بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور سچ آپ کو کہوں کہ حضرت کلیامی وہ ہستی ہے جو حضرت فرد عالم کے قدموں میں پہنچے تو وہ خوشبو جہاں جہاں پہ تقسیم ہوئی وہ مہک آج تک وہاں سے آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مننے کس طرح ہیں، اصل کی دسنے اسے مننے کس طرح ہیں، ہمیں کوئی بتائے گا کہ مانتے کس طرح ہیں۔ ہر وہ حضرت محبوب الہی کا بڑا خوبصورت ہے، میں دہلی گیا تو میں نے وہ شعر جب وہاں پڑھا تو یقین جانے
وہ ترتیب میں اپنی تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا اس دور میں وہ میرے سینے سے بجا بجا کے کچھ کہہ رہا ہے۔ ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گاہے، من قبلہ راست کردم برسم گج بلا ہے۔ اس نے کہا تھا نا گنجی ٹوپی ہے نا، اساں تے قبلہ نہیں ہے تے کعبہ نہیں ہے، اساں ٹرنا اس پیچھے جڑا اساں نے روح کی نال کی نگل ٹوٹا۔ تو ہم بھی جو یہاں بیٹھے، آپ کو ایک میں واقعہ حضرت بابا صاحب کو سناتا ہوں۔ جو لوگ آخر نا ایک پہلے کی سمجھ نہیں، ہم ان کے قدموں سے وابستہ ہیں جو جب وہاں کی بات کریں تو یہی گماں ہوتا ہے کہ وجہ اللہ کی عکس میں آ گئے، جب جہاں پہ اپنے مریدوں کو تلقین و اصلاح کریں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ مدینے کی کوئی گلی ہے اور وہ زبان اقدس سے وہاں سے سن کے وہ سنا رہے ہیں۔ ہم تو ان کے باندھے ہوتے ہیں۔ حضرت بابا صاحب، حضرت فرد عالم، یہ مقام بھی اور کسی کی نہیں لگا۔ بڑے بڑے اولیاء آئے، بڑے بڑے مقام والے لوگ آئے، فرید دنیا جیتی ہے۔ فرید میں مقام کی کوئی نہیں پہنچی سکیا۔ فرید وہ ہے جس خواب میں عالمی چاکی چھوڑے تو اس نے دروازہ بھی بھیج دیا۔ فرید وہ ہے جس نے کوئے چون بابا جی صاحب کلیامی جیسی ہستی بھی کھلتے ہوئے اور بھی سننے پہ کہ سرکار دو عالم آخرے پہ فرید بوا کا ہڑاوا تو جسی اجازت دے وہی تو لگی سکتا۔ سائیڈے چلے نا کہ سائیڈے چلے دسنے ہاں، پریڈے بھی پہ مقبوف نا کہنے منی کے چلے دسنے ہاں۔ یہ پتہ ہے حضرت منیر صاحب نے گز لگے رہی یار مانتے کہ سنے ہیں 500 سال تک لگو بگ تجدید ہوتی رہی، جو محبوب الہی نے کہا وہ سچ ہے، وہ سچ ہے۔ آخر آئی بازی کس پر؟ فرد و زمان حضرت کلیامی پر آخر بازی آگئی اس پر۔ تو آگے دیکھیں اللہ کی جو کام ہوتے ہیں نا ان کو نقش کرنے کے انداز بھی عجب ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے۔ حضرت کلیامی اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا میر علی شاہ تشریف لاتے ہیں۔ وادی ہمرا بعد میں آئی، وادی ہمرا بعد میں آئی، حضرت کلیامی کے ہاتھ کے لفظ نے زیارت پہلے کرائی ہے۔ حضرت کلیامی کے ہاتھ کا لفظ تھا، آپ نے بازو پکڑ کے کہا پیر جی جاننے ہو تھے کیا اڑا پیا؟ یہ میرے منیر ہے، جاننے ہو تھے کیا اڑا پیا؟ پیر صاحب کہنے لگے دسو نا، آپ پیار سے بڑے تھے، 65 سال بڑے ہیں حضرت کلیامی حضرت میر علی شاہ صاحب سے، 65 سال کے قریب۔ آپ پیار سے کہنے لگے، میاں صاحب کہتے تھے پیار سے دسو نا تسا، تو آخر لگے حضور نے سواری اسنی تھی، ذرا تکو نہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے نہیں، وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد حضرت کلیامی نے بازو پکڑا حضرت میر علی شاہ صاحب کا اور کہا کہ بابا فرید میں گنبد کی تکو۔ یہ میرے منیر سنا رہا ہوں آپ کو۔ پیر صاحب کہتے ہیں جب میں نے گنبد کی طرف دیکھا تو بے جان پلس جو گنبد کے اوپر تھا اس کو میں نے حالت رقص میں دیکھا۔ بے جان چیزوں کی جان دینا چشتیاں نہ کام ہے، چشتیاں نہ کام ہے، کلس پہ رقص پر ہے۔ تو پیر صاحب کی آخر لگے بابا جی صاحب اے اعلان ہے کہ حضور کی سواری پہنچ رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، اپنے قلوب میں، اپنے اذان کی خوشبو سے اپنے غلامان میں بھی تقسیم کر کے گئے ہیں کہ یہ انہوں نے 8 سال بعد حضرت کلیامی کے ظاہری وصال کے 8 سال بعد یہ واقعہ نقل کروایا۔ آپ کہنے لگے کہ مجھے جب یہ ہوا تو میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا کہ حضور سرکار دو عالم بمائے اصحاب کے آکے وہاں پہ تشریف فرما۔ یہاں پہ میرے منیر خاموش ہے، آگے حضرت کلیامی کا ملفوظ سناتا ہوں کہ حضور بابا جی کلیامی آخر لگے ہوں تکھے کیا ہو سی؟ تو پیر صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی کانوں سے سنا، سماعت ظاہری جسے کہتے ہیں، کہ حضور کی زبان اقدس سے ارشاد سن رہا ہوں فرید یہ تاڑا بوا کھول جے دنیا تو تک بچے۔ تو سنیا جنا میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بابا جی صاحب کلیامی نے مانگا تو جس پہلو میں بندے ہوئے ہو آخر فضل نے مانگا تو، آخر بابا جی صاحب کلیامی نے مانگا تو
اور بابا صاحب کلیامی 550 سال بعد اس چیز کو واضح کر رہے ہیں، قدم رسول کے نیچے گزرنے کا نام جنت ہے۔ اصل ماربل میں پورے تھلو نہ لنگڑے، اصل اتنے خالی شکلہ تھلو نہ لنگڑ کسنے، اصل لینا کی بنن نہ کسنے، ہم چاہتے ہیں قدم رسول کے نیچے سے گزرنے کا نام جنت ہے۔ اور دوسرا، فرد نے بھوئے پر زمان میں فرد بیٹھا، نگاہ ہی نگاہ کو پہچان سکتی ہے کہ معاملات ظاہر و باطن کون دیکھتا ہے، اور یہ حضرت کلیامی دیکھ کر واضح کرتے ہیں۔ تو ہم جس دروازے سے یہ بات کرتے ہیں، اور پھر آگے حضور بابا جی صاحب کلیامی اس طرح نہیں، زمانہ گزر جاتا ہے، نبض زمانہ چلتی رہتی ہے۔ حضرت کلیامی کو ساری حیات میں عکس ثابت کہا گیا۔ کتنے یارانے طریقت ہیں پورے ہند کے، آپ کو صابر ثانی کہتے تھے، اور صابر ثانی بھی اس طرح نہیں، اسے بھی شاید پتا ہوئے نہ ہوئے، مخدوم پاک میں جس لئے لکھن ہوئے دلی نا خلافت نامہ تے ہنسی پہنچے، جمال الدین آکھن لگے میں دستخط نہ کرنا، اسے خوب ڈاٹے ہو، دلی اتنے ڈاٹے نے متمر نہیں ہوئی سکتے۔ بہت جلال ہے جناب، میں حضرت بابا صاحب کی عرض کرتا کہ اس چیز کی دوبارہ سے غور کرو۔ حضرت مخدوم آخر لگے سائن کرو، تو دستخط کرو، تصدیق کرو، امید حکم ہویا۔ حضرت جمال الدین آخر لگے ہنسوی، اس ٹائم دیا کوئی نہیں، میں کس طرح کرنا، روشنی کرتا۔ یہ وہ مخدوم ہے جنہوں نے فرید کا نام لے کر اپنے ہی ہاتھ کو پھونکا، پورا ہاتھ روشن ہو کر سامنے آ گیا، پورا ہاتھ روشن ہو کر سامنے آ گیا۔ اور اس کے بعد جب وہ نامہ چاک ہوا، وہ یارانے طریقت جانتے ہیں کہ اس کا بعد میں کیا ہوا، لیکن فرید نے عشق جو بسے ہوئے ایتھو روشن ہوئی کیا پر دسنے نے، اور بابا جی صاحب کلیامی نے ثابت ثانی کہلوایا ہے اپنے آپ کو، اور ثابت ثانی بھی ایسا کہ حضرت دیوان صاحب کے بیٹے یا خاندان میں ایک شادی تھی، اس شادی میں جس دروازے پہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، ان کے پیر بھائی ہیں، ایک پیر کالا صاحب چشتی ہیں، وہ حضرت بابا کی اولاد سے ہیں، وہ حضرت کلیامی کے مرید ہیں، وہ اس شادی کے ساتھ تھے۔ جب پتن سے پار شادی برات جانے لگی، سارے سیاستدان کوئی ہاتھی پہ، کوئی گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سوار تھے، حضرت کلیامی اپنی پالکی میں سوار تھے، اور پالکی بھی ایسی کہ سواری کی طرح جا رہی ہے۔ ایک جگہ پہ دیوان صاحب کو عرض کرنے لگے سارے، حضرت آپ سے بھی یہ آگے، آپ اس کلیام والے کو پوچھتے کیوں نہیں ہیں، یہ تو دیکھیں کس طرح جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت دیوان صاحب کہنے لگے تمہیں کیا پتا، نی حضرت گنجے شکر حالت خواب ہی جا کیا، فضل کی کچھ نہ آکھیاں، سچ پوچھے فضل ہی فرید ہے، فضل ہی فرید ہے۔ اور اس کا راز کیا نکلا کہ حضرت کلیامی جس آبادی سے گزرے، وہاں پہ ایک ایسی بیماری تھی جس بیماری کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے، در وبا سے مر رہے تھے۔ تو حضرت کلیامی نے پورے علاقے میں اعلان کیا، جب تک برات پہنچی، آپ اندازہ لگایا زیادہ سے زیادہ آدھا دن کا مسافت ہوگی، بہت ہوا تو دن کی مسافت ہوگی، چاولوں کے دانے تھیلی پہ رکھا کے کہا سارے آ رہو، سفر حضرت فرید نے بلا لینا، دل حضرت کلیامی نا، آپ پھوک مارنے گے، جیڑا چاول کھانا گیا، جچر جیاں برات اتھو شہر جو نہیں پہنچی، وبال و نام و نشان ختم ہوئی۔ یہ کرامت دیکھ کر حضرت پیر کالا حضرت کلیامی کے مرید ہو گئے، اور ان کو فیروز پور کی خلافت ملی ہے۔ اچھا ایک اور بھی میں عرض کرانے، اچھا خلافت مریدی سجادگی یہ خدا نہ نانے، تسا جڑے خصوصاً خاندان چشت نال پتے ہوئے ہو، اے بی سی پڑھیا کرو، اپنے فرد اس طرح چاہے ہونے نے، پیو دادے نے سجدے بھی کٹی کرنے ہو، جس کو سجادگی پیر میں فرق نہیں پتا، وہ اس منظر کا رائی نہیں ہو سکتا، جس کو خلافت اور مریدی کا نہیں پتا، وہ بھی اس منظر کا رائی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں گھڑنج کری چھوڑیا، لوگوں اپنی وچ پائی سٹی نہیں، جتنی واضح ترتیب خاندان چشت نے واضح کی ہے، ایسی ترتیب کسی سلسلہ میں نہیں، کسی سلسلہ میں نہیں ہے، جس کی ترتیب کو خاندان چشت واضح کرتے چلے گئے، اس میں مرنے والے
اپنی مرضی نہ کم کرو نہیں پون اس طرح نہیں چل سکتا اتنے مرضی اپنی نہیں مرضی اس نہیں چلنی جس کی نگاہ سے میخانہ آباد ہوتا ہے جس کی نگاہ سے میخانہ آباد ہوتا ہے ساقی میخانہ کی چلتی ہے یہاں پہ رندوں کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے وہ ساقی کے قدموں سے چلتا ہے اس معنی پہ ترتیبی کل بچو جس نے بندے ہوئے میرا بابا جی ہو ہے